ہر چیز کو اللہ بنا دیا. تلمسانی وغیرہ نے جنید وغیرہ کے اقوال سے جو مروی ہے کہا کہ ایک کتے کی سڑی لاش پڑی تھی, ان کے مرید ساتھ میں جاتے ہوئے پوچھتے ہیں کیا آپ کہیں گے کہ اس میں بھی اللہ ہے؟ کہا ہاں اس میں بھی اللہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. امداد اللہ مہاجر مکی. میرا مقصود طنز کرنا نہیں ہے, واضح کرنا ہے. مسئلہ چونکہ بہت اہم ہے اور لوگ ہمارے یہاں دلائل کی بجائے شخصیات سے, ان کے تعلق سے جھوٹے موٹے واقعات سے دین سمجھنے کی کوشش. اتنے بڑے آدمی ہیں تو کیا غلط بولیں گے, مان لیا. اب بڑے کیسے ہوئے؟ آپ کے ہمارے اڑانے سے اڑتا ہے پیر. ہاں لوگوں نے اڑا دیا, وہ بڑا بن گیا. اور کوئی حقیقی بڑا ہے, کوئی ماننے کو تیار نہیں, تو وہ بڑا ہوتے ہوئے چھوٹا کا چھوٹا رہ گیا. امداد اللہ مہاجر مکی, امداد المشتاق, ان کی اٹھائیے دیکھیے. مولانا اشرف علی تھانوی کے اس پہ کچھ شروحات ہیں, اس پر مزید فاروقی صاحب جامعہ ملیہ کے ایک صاحب مزید تشریحات کی ہے, وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے. اس میں ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا, کسی شیخ سے, بزرگ سے پوچھا کہ اگر سب میں اللہ ہی اللہ ہے, سب چیز اللہ ہی ہے, تو آپ حلوہ بھی کھا کے بتاؤ اور انسان کا فضلہ بھی کھا کے بتاؤ. اب یہ سننا تھا کہ بزرگ صاحب کو جوش آ گیا, غصہ آ گیا, تیش میں آ گئے. اور یہ تیش میں آتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. ہاں تو کہا تیش میں آئے اور انہوں نے بشکل انسان اس کے سامنے حلوہ کھا کے بتایا کہ دیکھو میں نے حلوہ کھا لیا, اور پھر خنزیر کی شکل اختیار کر کے گوہ کھا لیا. کتاب میں یہی لفظ ہے فضلے کی جگہ, کتاب کا لفظ میں نے نقل کیا, گوہ کھا لیا. آگے تبصرہ کرتے ہیں صاحب کتاب کہ حالانکہ اس بات کے مظاہرے کی چنداں ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ وجود سب ایک ہی ہے, لیکن ظاہری اوصاف, شکل و صورت اور صفات کی بنیاد پہ سب کی تاثیر وغیرہ الگ ہے. تھوڑے الفاظ فرق پڑ سکتے ہیں, ہاں اس کا حکم الگ الگ ہوگا, اس کی ضرورت نہیں تھی. اور اسی کتاب میں یہ بھی ہے کہ امداد اللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ برحق ہے, لیکن یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس کو عارفین بھی سمجھ نہیں پاتے تو عوام کو کیا سمجھائیں گے. عارفین بھی سمجھ نہیں پاتے تو عوام کو کیا سمجھائیں گے. ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی واقعی سیدنا ابراہیم علیہ السلام, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء نے بھی اسے نہیں سمجھا تھا, اور جو انبیاء نے نہیں سمجھا ہمیں سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہاں عارفین بھی نہیں, آپ بھی نہیں سمجھے اور کوئی نہیں سمجھا, کیونکہ جو باطل ہے وہ سمجھنے کے لائق کہاں ہوگا, باطل بات ہے. تو عارفین نہیں سمجھ پائے. انہوں نے اس میں دو تین واقعات الگ الگ طریقے کے ہیں. ہاں اپنے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, شاگردوں کے ساتھ اٹھ کے پردے کے پیچھے گئے, بعد میں تھوڑی دیر بعد نکلے تو لنگی نچوڑ رہے تھے, پورے بھیگے ہوئے تھے. پوچھے کیا بات ہے, آپ تو اندر گئے, پانی وانی کچھ ہے؟ کہا وہ حاجیوں کا جہاز سمندر میں ڈوب رہا تھا, بچانے چلا گیا. اور پھر حاجی لوگ آئے تو ان سے پوچھا اس میں ہے موجود, تو بتایا کہ ہاں ہمارا جہاز بھنور میں ہو گیا, اچانک نکلنے لگا, ہم نے جھانکا تو دیکھا کہ حاجی صاحب جو ہے پانی میں ہمارا جہاز پکڑ کے کھینچ رہے ہیں. دوسرا واقعہ ہے کہ ایک حاجی نے آ کے ان کا شکریہ ادا کیا کہ ہمارا جہاز ڈوب رہا تھا, آپ نے بچا لیا. کہا کیسے, کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں ایسا ایسا ہوا تھا, آپ نے پکڑ کے کھینچا. تو کہہ رہے ارے یہ اللہ ہے جو سب کرتا ہے, کس کی شکل میں آ کے کیا کر دیتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آپ دیکھ رہے ہیں سب. اب جو معتقدین, متبعین اور بے بصیرت عوام کا الانام, پیچھے چلنے والی بغیر بصیرت کے جو قوم ہے, وہ ان واقعات کو جب مانے گی تو کیا وہ لا الہ الا اللہ پر قائم رہ جائے گی؟ اس نے لا الہ الا اللہ کا علم حاصل نہیں کیا. اور یہ جو بڑے بڑے نام ہیں, پھر ان سے بڑے نام ہیں ابن عربی, ابن فارس, ابن سبعین, یہ سب صوفیوں کے ہمارے یہاں. ہاں حنفی شافعی, حنفی بریلوی دیوبندی ابن عربی کو شیخ اکبر کہہ کے یاد کرتے ہیں. شیخ اکبر, اس کی تعظیم اور عزت کے ساتھ جو دنیا میں ہندوانہ اور افلاطونی مذہب اور فکر کی بنیاد پر اسلام کے معنی ہی کی کایا پلٹ کر دیا, لا الہ الا اللہ کو بگاڑ دیا, وحدت الوجود کا عقیدہ پیش کیا. قرآن کو شرک کی کتاب کہتے ہیں یہ لوگ. سوچئے ذرا, غور کیجئے کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو لا موجود الا اللہ کہنے سے کیا کیا بن رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. شریعت کی کایا پلٹ ہو گئی, انبیاء کے دین اور دعوت و تبلیغ کو پورا کا پورا رد کر دیا. شیخ نے کہا کہ اگر وحدت الوجود کو آپ صحیح مان لیتے ہو, ہاں تو پھر فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کا جھگڑا بے معنی ہو جاتا ہے. فرعون کہہ رہا ہے میں رب اعلیٰ ہوں, ارے وہ بادشاہ تھا, سب سے بڑا تھا, تو وہ کہہ رہا ہے کہ جب سب میں اللہ ہے تو میرے اندر بھی ہے, تو میں سب سے بڑا ہوا نا لوگوں میں. تو کوئی مورتی کی پوجا کرے, کوئی درخت کو, کوئی کسی چیز کو, مظاہر قدرت کی یا شخصیات کی طرف پرستش کرے, سب اللہ ہی اللہ ہے. تو انبیاء کرام نے بلا وجہ جھگڑا کیا قوموں سے, ملتوں سے. سوچنے کی بات ہے. اس دعوت نے
اس تشریح نے، لا الہ الا اللہ کی اس غلط تشریح نے پورے دین کی کایا اور معنی اور مفہوم ہی تبدیل کر دیا، اور انبیاء کے دین کو اگر دیکھا جائے غور سے تو کالعدم قرار دے دیا۔ لیکن ہمارے یہاں لوگ اتنے ساذج، اتنے سادہ اور بے بصیرت ہیں، اور اہل علم کی باتوں کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ ان کی محرومی، بدقسمتی ہے کہ قرآن، سنت، انبیاء کی دعوت یہ صاف صاف لا الہ الا اللہ جو کہہ رہی ہے، اس کا اگر معنی سمجھے تو یہ سارے کے ساری باتیں جو ہیں انہیں کھلی کھلی گمراہی نظر آئے گی قرآن و حدیث کی زبان میں، اور کھلی گمراہی ہے۔ کتنی اہمیت کا موضوع ہے یہ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کہہ رہا ہے لا الہ کا علم، لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو۔ ہمارے یہاں لوگ سوچتے ہیں کہ ہم تو اس کا علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں، نہیں رکھتے۔ ہمارے گرد و پیش میں جو اس کی وحدت الوجود کے عقیدے کے ماننے والے پائے جاتے ہیں، ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سارے لوگ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کی کھلی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، دوسری طرف اس کے سائے میں، اس کے جھنڈے کے نیچے شرک کرتے۔ ہمارے ایک استاذ کہتے تھے کہ آج دیکھیے کہ مزارات اور مشاہد جہاں قبروں پر لوگ سجدہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کر رہے ہیں، بہت سارے شرکیہ اعمال کر رہے ہیں، اس کے جھنڈے پہ اوپر جھنڈا لگا لہرا رہا ہے، اس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہے۔ تو کہتے تھے کہ یہ منظر دیکھ کے ابلیس اللہ کو خطاب کر کے ہنستا ہوگا اور کہتا ہوگا دیکھ اللہ تعالیٰ، اس دکان پہ سائن بورڈ تو تیرا لگا ہے، کاروبار میرا چل رہا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے لا الہ الا اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ لوگ، ایک طرف مذاق اڑا رہے ہیں، دوسری طرف اس کا ورد کر کے فضیلت چاہتے ہیں۔